بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دی ڈاکٹر شو ود ڈاکٹر محمد شاہد کے ایک اور پروگرام کے ساتھ خوش آمدید. اگر آپ کو شوگر ہو گئی ہے تو کس طرح اپنی ٹریٹمنٹ کرنی ہے اور زندگی کو کس طرح خوش و خرم رکھنا ہے، اس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر احسن صدیقی، جو کہ کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ ہیں سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں. تو آپ سے تفصیل سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر احسن؟ الحمدللہ. آپ خیریت؟ الحمدللہ. ڈاکٹر احسن، 14 نومبر کو ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ شکریہ ڈاکٹر شاہد، آپ نے ہمیں دوبارہ بلایا اس پروگرام میں. IDF انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کی طرف سے یہ 14 نومبر پوری دنیا میں ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں ڈائبٹیز کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کی جائے، لوگوں میں آگاہی دی جائے کہ کس طرح سے ڈائبٹیز ہوتی ہے، اس کا مینجمنٹ کیا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کی کمپلیکیشن سے ہم اپنے پیشنٹس کو کیسے بچا پائے. تو یہ پوری دنیا میں 14 نومبر ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. آپ 14 نومبر کو منا لیں یا کسی بھی ڈے پہ منا لیں، ڈائبٹیز کی اویئرنیس دینا میرا خیال ہے کہ پورا سال ہم رکھتے ہیں اپنی چیمبرز میں بھی، اور ویسے بھی ڈائبٹیز کی اویئرنیس دیتے رہتے ہیں پیشنٹس کو. ڈاکٹر احسن، پاکستان میں اسپیشلی ڈائبٹیز کیوں بڑھ رہی ہے؟ پاکستان میں پوری دنیا میں ڈائبٹیز بڑھ رہی ہے اور پاکستان میں بھی اسی تناسب سے زیادہ ہو رہی ہے. اس کی ایک وجہ موٹاپا ہے، ہماری روزمرہ کی غذا ہے، ہمارے روزمرہ کے معمولات ہیں. اس کی وجہ سے ڈائبٹیز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دیں لوگوں کو، عوام الناس کو یہ بتائیں کہ ڈائبٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. ذیابطیز یا ڈائبٹیز کے اندر بہت ساری کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں، کچھ علامات بھی ہوتی ہیں. کیا ہر مریض کو وہ علامات ہوتی ہیں جس سے پتہ چل جائے کہ شوگر ہے اس مریض کو؟ نہیں، ہر مریض کو نہیں ہوتی. کچھ مریضوں کو بہت زیادہ علامات ہوتی ہیں، کچھ مریضوں کو بالکل پتہ نہیں چلتا. اسی لیے ہم اس کو سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں. اور یہ پیشنٹ ہمارے پاس جب آتا ہے جب وہ چیزیں علامات کمپلیکیشنز میں بدل چکی ہوتی ہیں، لائک پیریفرل ڈائبٹک نیوروپیتھی کی بات کریں اگر ہم، تو پیشنٹ ہمارے پاس جب پہنچتا ہے جب اس کے پیر میں کوئی زخم بن جاتا ہے، پاؤں اس کے سن ہو جاتے ہیں، جب وہ آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پیر میں زخم ہو گیا، جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ڈائبٹیز ہے. تو ضروری نہیں کہ سب پیشنٹ میں یہ علامات ظاہر ہوں. یہ علامات کیا ہو سکتی ہیں اگر کسی کو شوگر کی طرف وہ جا رہا ہے یا شوگر ہو گئی تو کچھ علامات اس کو نظر آ سکتی ہیں؟ کوئی علامات نہیں ہے. پہلی بات، اگر کچھ علامات جس کو ہم ٹپیکل سائنس کہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ پولی یوریا ہو جائے، پیشاب کی زیادتی، پیاس کا زیادہ لگنا، بھوک کا زیادہ لگنا، بغیر کسی وجہ کے وزن کم ہو جانا، آنکھوں کے سامنے دھندلاپٹ آ جانا، تھکاوٹ ہونا، یہ عمومی سائنز ہیں، سمٹمز ہیں جو پتہ چلتے ہیں کہ جی ڈائبٹیز. لیکن آپ نے بتایا کہ یہ سمٹمز کے باوجود جو ہے وہ شوگر ہو سکتی ہے. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر احسن کہ کسی کو شوگر خاندانی بھی ہوتی ہے کہ خاندان میں اگر کسی کو ہے تو ہو جائے؟ جی بالکل. ٹائپ 2 ڈائبٹیز عموماً فیملی میں ہی رن کر رہی ہوتی ہے. فیملی میں ہوگی، والدین کو ہوگی تو بچوں کو ہو سکتی ہے. تو یہ فیملیل ہے. اس میں اویئرنیس کے حوالے سے، آگاہی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کہ آگاہی جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچے؟ عام جو بندہ ہے جو روڈ پہ کام کر رہا ہے یا سڑک پہ کام کر رہا ہے اس کو بھی پتہ ہو کہ ذیابطیز کیا ہے. دیکھیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. اگر ہم اس سے بات کرنا بیٹھیں تو بہت سارے ہمارے ایپیسوڈز صرف اسی حوالے سے ہو جائیں گے کہ ڈائبٹیز کی اویئرنیس ہم کو کیسے کرنی ہے. بینگ اے ڈائبٹولوجسٹ، ہم لوگ اپنے کلینک میں 1 to 1 ہر پیشنٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈسکس ضرور کر رہے ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہی سب کو کرنا چاہیے. پیشنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی کو بھی فوکس رکھنا چاہیے. جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں ڈائبٹیز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. تو اس تیزی سے پھیلنے کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ جو پیشنٹ ہو گیا ہے اس سے تو ہم بات کریں، بٹ اس کی فیملی کے جو اور ممبرز ہیں ان کے حوالے سے بھی ان سے ڈسکس کریں
اور ان کو اویئرنیس دیں کہ جی ڈائبٹیز سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہر دفعہ ہر میٹنگ میں آپ پیشنٹ کے ساتھ اس کی فیملی کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں اویئرنیس کے حوالے سے. انسولن کے بارے میں بہت خوف ابھی تک پایا جاتا ہے. مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب گولیاں دے دیں جتنی مرضی بٹ انسولن نہیں لگاؤں گا. سو یہ خوف کو ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں اور انسولن کیا چیز ہے؟ اویئرنیس، لوگوں کو آپ اویئر کریں، بتائیں کہ اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ کا علاج ممکن نہیں ہے. اگر ہم بات کریں ٹائپ 1 میں تو اس میں تو آپ کو ڈے 1 سے انسولن دینی ہے، اس میں تو آپ ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ ڈینائی کرتے ہیں تو پیشنٹ کمپلیکیشن میں چلا جائے گا اور پھر ہمارے پاس ٹیکے کے ساتھ پریزنٹ کرے گا. اور جہاں تک بات ہے کہ اویئرنیس، تو اویئرنیس جتنی آپ دیں گے پیشنٹ کو اتنا اچھا ہے. اس حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ بہت سارے ڈاکٹر حضرات، ایون نان پروفیشنلز، وہ پیشنٹس کو اتنا ان کا برین واش کر دیتے ہیں، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ انسولن سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم انسولن کے بارے میں پیشنٹس کو بتائیں کہ کتنی ضرورت ہے، کب دینی ہے، کیوں دینی ہے، اور along with ادر میڈیسن. صرف انسولن نہیں، اس کے ساتھ میڈیسن بھی دینی ہے. دیواروں پہ یہ جو لکھا ہوتا ہے کہ 40 دن میں شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی اور ٹیکہ سے نجات ہو جائے گی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. سو اس میں کتنی حقیقت ہے ڈاکٹر احسن، یہ جو 40 دن والا عمل ہے؟ حقیقت تو میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں، صرف دھوکہ ہی ہے. اور میرے پاس ڈیفینیٹلی آپ کے پاس بھی اس طرح کے کئی پیشنٹس آتے ہوں گے جو ان دیواروں سے مستفیض ہو کے پھر ہمارے پاس آتے ہیں. تو دیکھیں یہ ساری سب دھوکہ ہے، یہ اس میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. فار ٹائم بینگ پیشنٹ شاید اپنے آپ کو اچھا فیل کرے، بٹ اینڈ آف دی ڈے جب ہم اس کا HbA1c کراتے ہیں یا کچھ اور پیرامیٹرز کراتے ہیں تو پیشنٹ کمپلیکیشن کی طرف جا چکا ہوتا ہے. کئی پیشنٹ ہمارے پاس ایسے آئے ہیں جو میرے ریگولر پیشنٹ ہیں، کسی کے مشورے پہ، کسی کے کہنے پہ وہ انہوں نے آزما لیا کہ جی یہ بھی کر کے دیکھ لو. تو جب وہ ہمارے پاس آیا تو HbA1c اگر 8 پہ وہ گیا ہے تو 12 کے ساتھ میرے پاس واپس آیا ہے along with کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن. یہ کمپلیکیشنز کا آپ نے ذکر کیا، یہ کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ ویری کامن، آپ کے گردے پہ بہت افیکٹ آتا ہے. اگر آپ کا HbA1c یا شوگر لیول کنٹینیوس بڑھا ہوا ہے تو کڈنی فیلئر کی طرف پیشنٹ جا رہا ہوتا ہے. ویری کامن کہ آپ کے ریٹنا پہ افیکٹ آتا ہے، آپ کی آنکھ کا پردہ ختم ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیکس آ سکتے ہیں، فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، اور پیروں کے زخم تو پیشنٹ اس میں تو بہت مبتلا ہیں اس طرح کی کمپلیکیشنز میں. ڈاکٹر احسن، آپ نے بتایا کہ بہت سارے مریضوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اب کون سی ایج سے آپ کو اپنی شوگر چیک کرانی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو شوگر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں کہ آج کل ایج 35 یا 40، آپ کریکٹ کریں مجھے، اس ایج سے جو ہے وہ اسکریننگ ہونی چاہیے. وہ پیشنٹ جن کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے، جن کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے، جن کے والدین کو ڈائبٹیز ہے، بہن بھائی کو ڈائبٹیز ہے، وہ اپنی شوگر 30 سال کے بعد ضرور چیک کرانا شروع کر دیں. سال میں ایک دفعہ تو کم از کم اپنی شوگر ضرور چیک کریں. صحیح. آپ نے جو کہا کہ کریکٹ کریں، تو آج کل تو بالکل ینگ لوگوں میں ہو رہی ہے، یعنی تو 30 سے بھی کم ہم ایج میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز، جو کہ پہلے کبھی سنا بھی نہیں تھا. سو اب ینگ ایج کے اندر جو ہے نا وہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہو رہی ہے، ایون 20-22 سال کے. اور آپ نے جیسے کہا کہ موٹاپے کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے. ڈاکٹر احسن، اب اویئرنیس کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ عام لوگوں تک یہ آگاہی پہنچے؟ جی دیکھیں، آج کل کے اس ٹائم میں جب ہر ایک کے پاس ایک اویئرنیس کے لیے یا انفارمیشن کے لیے ٹول موجود ہے، موبائل فون ہر ایک کے پاس ہے، آپ اس کے تھرو یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں. آپ اپنی کلینک پہ یہ چیز کر سکتے ہیں، پیشنٹ کے ساتھ 1-to-1 سیشن رکھ سکتے ہیں، گروپس کے شکل میں پیشنٹس کو بٹھا کے آپ اویئرنیس دے سکتے ہیں. اس کے ملٹیپل موڈیولز ہیں جو ہونے چاہیے. گورنمنٹ لیول پہ ہونا چاہیے، گورنمنٹ کچھ اس طرح کی پالیسیز بنائے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں یہ سیشنز ہوں. میڈیا، پرنٹ میڈیا، آپ کا الیکٹرانک میڈیا، اس پہ اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہوں.
میرا ایک اپنا کانسیپٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں کوئی اس طرح کے ڈرامے بھی بننے چاہیے چھوٹے سے مطلب چھوٹے ٹائم ڈیوریشن کے, جس میں کہ ہیلتھ ایشوز کو لے کے وہ ڈرامہ بنایا جائے, نہ کہ فیملی کے جو سازشیں ہیں جن پہ عموماً ڈرامے بن رہے ہوتے ہیں. اگر اس طرح کے کوئی ڈرامے بنائے جائیں تو میرے خیال میں یہ زیادہ ہیلپ فل ہوں گے پیشنٹس کو, کہ آپ ہیلتھ ایشوز کو دکھائیں کہ کسی کو ڈائبٹیز ہے اور وہ کس طرح اپنے پورا دن گزارتا ہے. تو یہ بھی ایک اویئرنیس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ پیشنٹ میں اویئرنیس دے سکتے ہیں. باقی ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے حوالے سے تو ہم پروگرام مختلف کرتے رہتے ہیں. ایک اور سجیشن ہے کہ جمعے کے خطبے میں بھی آپ لوگوں کو ضرور مولوی صاحب کی طرف سے یہ اویئرنیس آنی چاہیے, چاہے سال میں ایک دفعہ ہی صحیح, کہ جو اس طرح کی بیماریاں ہیں ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, ہارٹ اٹیکس, ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو کمیونٹی میں ڈاکٹرز بھی ہیں جو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, مسجد میں ہوتے ہیں, ان سے بھی آپ کروا سکتے ہیں سیشن. آج کل ماشاءاللہ میں نے کئی ڈاکٹرز پڑھے لکھے ہیں جو خود جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں یہ سیشن. یا جماعت میں کوئی اچھا ڈاکٹر آ رہا ہے تو اس سے بھی آپ کرا سکتے ہیں. تو یہ کوئی مطلب اتنا مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ جمعے کی نماز میں اچھی پبلک آتی ہے تو وہاں پہ یہ دینا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر احسن, اب پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا جہاں ہے اس کے فائدے بھی ہیں, کہیں کہیں نقصانات بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, ایک بات ڈاکٹر شاہد نے کہی اور دوسری بات ڈاکٹر احسن نے کی, تیسری بات ڈاکٹر ایکس وائی زیڈ نے کی, تو اب عام بندہ گم جاتا ہے کہ صحیح بات کس نے کی ہے. تو اس میں کس طرح اویئرنیس صحیح عام بندے تک پہنچے؟ یہی سوال میرا ہے, اور میرے خیال میں اسی سوال پہ اگر ہم اس کو کلوز کریں اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں کہ اتھینٹک بات کون کر رہا ہے. کیونکہ آج کل اتنا لوڈ ہے انفارمیشن کا کہ ہر تھوڑی دیر میں آپ کا موبائل بجتا ہے, آپ کھولتے ہیں تو کوئی نہ کوئی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ. تو اس میں اتھینٹک کون ہے, کس کی بات کو ہم مانیں, کون بات صحیح کر رہا ہے. ہم پروفیشنل ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ہم لوگ بات کر رہے ہیں, کچھ نان پروفیشنل ہوتے ہیں وہ بات کر رہے ہیں, کس کی بات. پیشنٹ بیچارہ کنفیوز ہے, عام پبلک کنفیوز ہے کہ ہم کس کی بات مانیں. ہمارے کلینک میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سر یہ میں نے فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ دیکھا تھا کہ یہ انہوں نے مشورہ دیا اور میں نے یہ کیا تو اب یہ ہے. تو یہ اب اس میں واقعی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون اتھینٹک ہے, کس کی بات کو مانا جائے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کا جو فزیشین ہے, جو آپ کا ڈاکٹر ہے, جس سے آپ علاج کروا رہے ہیں, وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. وہ آپ کا میڈیکل ریکارڈ رکھتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ آپ کی فیملی میں کون کون لوگ ہیں, ان کے پاس پورا ریکارڈ ہوتا ہے, وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر سکتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بے شک آپ یہ چیزیں فیس بک پہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں, بٹ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں. اپنے فزیشین جو کہ آپ کو ٹریٹ کر رہا ہے اس سے ضرور مشورہ کریں, تو وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر پائے گا. ڈاکٹر حسن, آج کل پاکستان میں ایک مسئلہ دوائیوں کا بھی ہے کہ جو بندے انسولن پہ, شوگر کنٹرول ہے ڈائبٹک پیشنٹس کی, اب انسولن ہی اویلیبل نہیں ہے وہ, سو پھر کیا کیا جائے؟ اس انسولن کا کوئی نیم البدل ہے؟ مریض کہتا ہے وہ انسولن مجھ پہ سوٹ کرتی ہے, تو اب یہ سوٹ کرنا کیا ہے, اس کے بارے میں. جی واقعی آج کل بہت ساری میڈیسن شارٹ ہو رہی ہیں, خاص طور پہ انسولن, اور آپ کو پتہ ہے انسولن باہر سے آ رہی ہیں ہمارے پاس, اور کچھ لوکلی بھی مینوفیکچر ہو رہی ہیں. تو میں اپنے پیشنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ جو انسولن مل جائے وہ آپ ضرور لگائیں, اس لیے کہ جو پیشنٹ انسولن پہ ہے وہ انسولن کے بغیر ڈیفینیٹلی اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو جو بھی انسولن اس کو مل جائے, بٹ آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں, اپنے فزیشین سے مشورہ کر کے اس کا ڈوز سیٹ کروائیں اور وہ انسولن کنٹینیو کریں. یہ وزن کو کس طرح کم کیا جائے؟ اویئرنیس, مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سب کچھ کر لیا, واک بھی کر لی, ڈائٹ بھی کر لیا, لیکن وزن کم نہیں ہو رہا. سو یہ وزن کیونکہ سالوں کا وزن ہے نا, سالوں کے پیزاز ہیں, وہ ساری چیزیں, تو یہ ایک دم ٹھیک نہیں ہوگا. اس کے لیے صبر چاہیے ہوگا اور کنٹینیوس ایفرٹس چاہیے ہوں گے, جہد مسلسل, کہ آپ نے جدوجہد کرتے رہنا ہے کہ آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ نے ٹارگٹ بنانا ہے کہ میں نے اتنا ویٹ ایک مہینے میں اپنا کم کرنا ہے, یا 1 kg 2 kg گرانا ہے میں نے ویٹ. تو اس کے لیے آپ کا ڈیڈیکیشن بہت ضروری ہے. پیشنٹ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں نے وزن کم کرنا ہے تو ہو پائے گا. صرف میرے پاس کلینک میں بیٹھ کے, چیمبر میں بیٹھ کے ڈسکس کر کے اور باہر جا کے پیزا کھا لیں, بروسٹ کھا لیں, تو ایسے وزن کبھی بھی کم نہیں ہوگا. تو سیریس ہونا پڑتا ہے,
اور صبر کے ساتھ ڈاکٹر کی گائیڈ لائن کے ساتھ آپ اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں. بہت ساری طریقے جو ہم بتاتے ہیں، ڈائٹ ہے، ایکسرسائز ہے، جم ہے، سائیکلنگ ہے، بہت سارے طریقے ہیں. بس فزیکلی ایکٹیو رکھیں اپنے آپ کو. صحیح. یہ بتائیں کہ HbA1c ہر کوئی مریض سمجھتا ہے کہ اس کا HbA1c بہت کم ہونا چاہیے، یعنی 6 سے کم. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ بیکاز میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ایج سے ریلیٹڈ ہے، گردے کے فنکشن سے ریلیٹڈ ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ہمیں ٹارگیٹس تھوڑے سے ریلیکس رکھنے ہوتے ہیں تاکہ شوگر لو نہ ہو جائے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ HbA1c سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا، رکھنا بھی نہیں چاہیے. جیسے ٹائپ 1 کے بچے ہیں، ان کا HbA1c الگ ہوتا ہے، بٹ آپ کے پاس ایک جسٹیشنل ڈائبٹیز کے ساتھ خاتون ہے، ان کا HbA1c الگ ہوتا ہے. ینگ ڈائبٹک ہیں، بغیر کمپلیکیشنز کے ہیں، ان کا HbA1c الگ سے ہوتا ہے. ایلڈرلی پیشنٹ ہیں، کمپلیکیشن کے ساتھ ہیں، ہارٹ کے پرابلم ہیں، ان کا HbA1c الگ ہوتا ہے. وہ پیشنٹ ہیں جو الون رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، ان کا HbA1c الگ ہوتا ہے. تو یہ آپ کا فزیشین ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کا HbA1c کیا ہونا چاہیے. خود سے ازیوم نہ کر لیں کہ میرا HbA1c یہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر ہی آپ کو بتائے گا کہ آپ کس کیٹیگری میں ہیں اور آپ کا کیا HbA1c. ڈاکٹر احسن، یہ بھی ایک سوال ہے کہ جب ہم شادی پہ جاتے ہیں تو ہمارے ارد گرد، کیونکہ آپ نے بتایا نمبرز بڑھ رہے ہیں ڈائبیٹک پیشنٹس کے، تو گفتگو یہ چلتی ہے کہ صحت کے متعلق. وہاں انسولن کی بھی باتیں ہوتی ہیں، گولیوں کی بھی باتیں ہوتی ہیں، اور جو رشتہ دار استعمال کر رہے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ وہی ہم بھی استعمال کر لیں. اور پھر کیونکہ ہر مریض جیسے آپ نے بتایا مختلف ہے، تو وہ دوائی استعمال کرنے کے بعد شوگر یا تو زیادہ ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. تو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور شادیوں میں یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو فروغ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ بالکل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ عذرا ثریا جیسی نہیں ہو سکتی اور اسلم جو ہے مجاہد جیسا نہیں ہو سکتا. صحیح، میں یہی سننا چاہ رہا تھا آپ سے. تو ہر ایک کی اپنی ڈائبٹیز ہے، ہر ایک کا اپنا لائف اسٹائل ہے، ہر ایک کا اپنا کھانے کا مزاج ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں، کچھ کم کھاتے ہیں، کچھ ٹائم پہ کھاتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے، کچھ باہر کھاتے ہیں، کچھ ہوٹل کا کھاتے ہیں، کچھ گھر کا کھاتے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے. تو ہر ایک کی ڈائبٹیز الگ ہے اور ہر ایک کا ٹریٹمنٹ الگ ہے. یہ نہیں کہ سارا خالہ ثریا نے بتا دیا تو وہ آپ اس پہ عمل کریں، ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کی ڈائبٹیز آپ کی ہے، آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، جو آپ کی ڈائبٹیز ہے اس کے اکارڈنگلی اپنے ڈوز کو سیٹ کروائیں. ڈاکٹر احسن، یہ بھی ایک سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب بس ایک گولی دے دیں جس میں ساری چیزیں کور ہو جائیں، شوگر، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، تو اس بارے میں آپ کیا؟ ناممکن، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. ابھی تک کوئی ایسی گولی، جادو کی گولی نہیں آئی کہ ہم ایک ہی ٹیبلٹ دے دیں تو جس سے سارے مسائل حل ہو جائیں. بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں کلینک میں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب فلاں پیشنٹ تو ایک ہی ٹیبلٹ پہ ہے، تو آپ نے مجھے اتنی ساری لسٹ بنا کے دے دی ہے میڈیسن کی. تو دیکھیں ہر ایک، وہی اگین بات وہی کروں گا کہ ہر ایک کی اپنی ڈائبٹیز ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی کمپلیکیشنز ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں. تو جو آپ کا فزیشین ہے، جو ڈاکٹر ہے جس کے پاس آپ کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو دوائیں تجویز کرتا ہے. ایک ٹیبلٹ پہ رہنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ کچھ میڈیسن ایسی ہیں جو ایز اے پریونٹیو دی جاتی ہیں، تو ان کا لینا بھی ضروری ہوتا ہے. یہی مسئلہ ہمارے ساتھ انسولن کے ساتھ بھی ہوتا ہے. پیشنٹ کہتے ہیں کہ جی انسولن دے دی تو پھر آپ ٹیبلٹ بند کر دیں، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. جب انسولن لے رہے ہیں تو انسولن کے ساتھ جو ضروری میڈیسن ہے، میں اس وقت نام نہیں لے پاؤں گا، بٹ جو ضروری میڈیسن ہے وہ دینی پڑتی ہیں. ڈاکٹر احسن، یہ بھی آپ نے بھی سنا ہوگا اور میرے پاس بھی مریض آتے ہیں کہ ان ڈاکٹر صاحب کو دکھایا وہ دوائیاں بہت زیادہ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کے پاس آ گئے ہیں، پھر نیکسٹ وہ پھر کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں، تو چینج کرتے رہتے ہیں ڈاکٹرز. اس کے بارے میں بتائیں، کیا ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. آپ کسی ایک فزیشین کے ساتھ رہیں، آپ کا جو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس آپ کی پوری ہسٹری ہوتی ہے، پورا میڈیکل ریکارڈ ہوتا ہے، اور وہ آپ کی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کا ٹریٹمنٹ تجویز کرتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جو سامنے کرنٹ پوزیشن ہے، آپ کی جو آج کی شوگر ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم دوائی تجویز کریں. ایٹ لیسٹ میں نہیں کرتا. میں ایک پورا میڈیکل ریکارڈ رکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں اپنے پیشنٹ کا کہ 6 مہینے پہلے اگر آیا تھا تو اس کا کیا اسٹیٹس تھا، اگر 5 سال پہلے آیا تھا تو اس کا کیا اسٹیٹس تھا. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک اچھے فزیشین کے ساتھ رابطے میں رہیں اور اسی کے ٹریٹمنٹ کو جاری رکھیں. یہ چھوٹے ڈاکٹر اس میں پیشنٹ کا بینیفٹ ہے
کہ وہ آپ کی پوری ہسٹری کے دیکھتے ہوئے آپ کو ٹریٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے. یہ چھوٹے ڈاکٹر اور بڑے ڈاکٹر کا جو کانسیپٹ ابھی تک پاکستان میں ہے کہ ینگ جو جنریشن ہے وہ زیادہ تجربہ کار نہیں ہے اور تجربہ بہت ضروری ہے اس بیماری کے علاج کے لیے، تو اس بارے میں آپ بتائیں کہ یہ نہیں، میرے خیال میں یہ بھی غلط ہے. ڈیفینیٹلی جو نئے ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ اپنا بہت اچھا پڑھ کے آ رہے ہیں اور نئے کورسز، نئی ٹیکنالوجی، نئی اسٹڈیز کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے ان کا ایکسپیرینس کم ہوتا ہے بٹ وقت کے ساتھ وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے. تو سارے ڈاکٹرز اچھے ہیں بشرطے کہ پیشنٹ اچھا بنے اور اپنا اچھا ٹریٹمنٹ کروائے، فالو اپ اچھا رکھے. کیونکہ یہ سوالات ہم روزمرہ زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مریض کی طرف سے بھی یہ کانسیپٹ مل رہا ہوتا ہے، اس لیے آپ سے اویئرنیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ واک کے بارے میں بتائیں ڈاکٹر احسن، یہ بڑا مشکل کام ہے کہ واک کرنا روزانہ، اس کے بارے میں کس طرح مریض جو ہے وہ آگاہی لے سکتا ہے؟ واقعی بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ ہم اپنے روٹین کے کاموں میں اتنے مشغول ہیں کہ صبح جاب، شام کو گھر، اور پھر اور بھی فیملی کے پرابلم یہ وہ، تو ہم ٹائم نہیں نکال پاتے. بٹ جب ہم پریارٹی دیں گے صحت کو تو پھر ہم ٹائم نکال سکیں گے. تو ہمارے یہاں پریارٹی صحت نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم نہیں کر پاتے. صحت کی پریارٹی دیں، اس کو فوقیت دیں. آپ کی صحت اچھی تو آپ اپنی فیملی کی ٹیک کیئر اچھی کر سکتے ہیں. تو اپنی صحت کو فوقیت دیں اور اپنے صحت کے حوالے سے جو بھی ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتا ہے اس پہ عمل کریں، جس میں کہ واک کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر احسن، اگر شوگر ہو گئی تو کیا یہ زندگی کا اختتام ہے یا پھر اس کے ساتھ آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ اختتام تو بالکل نہیں ہے، بلکہ ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے. ڈائبٹیز کے بعد آپ کو بہت ساری چیزوں کو چینج کرنا پڑتا ہے، اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑتا ہے، اپنے روٹین کو چینج کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ نئی زندگی کی ابتدا ہے، تو ابتدا ہے تو بہت اچھی کریں اس کو اور کنٹینیو رکھیں اپنے میڈیسن کو، ڈاکٹر کے مشورے کو. ان کے جو مشورے ہیں آپ کے لیے وہ بہتر ہیں، اس پہ آپ عمل کریں تو آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی. مریض جو ہے وہ دوائیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں درمیان میں. شوگر ٹھیک ہوئی، مریض نے دوائی چھوڑ دی، پھر آپ کو 1 سال بعد دکھایا وداؤٹ میڈیکیشنز. ایسے مریضوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان کے لیے یہ کہ دیکھیں فالو اپ کا ایک بہت بڑا رول ہے. جتنا آپ اچھا فالو اپ رکھیں گے ڈاکٹر کے ساتھ، آج کل تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے طریقے ہیں ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کے. آپ واٹس ایپ کے تھرو رکھ سکتے ہیں، آپ آن لائن بتا سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں. تو رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ 1 سال تک وہی میڈیسن کھائے چلے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کڈنی کا کیا حال ہے، پتہ ہی نہیں کہ ڈائبٹیز کی اور کمپلیکیشنز کیسے ہو رہی ہیں، تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. تو جو ڈاکٹر آپ کو وہ مشورہ دیتا ہے کہ ایٹ لیسٹ 3 مہینے میں دکھائیں، تو ڈیفینیٹلی اس کے ذہن میں کوئی چیز ہوگی جب ہی آپ کو ڈاکٹر صاحب نے 3 مہینے کے بعد بلایا. ہو سکتا ہے وہ آپ کو HbA1c دیکھنا چاہ رہے ہو سکتا ہے آپ کا کڈنی فنکشن دیکھنا چاہ رہے ہو. تو جو فالو اپ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، تو آپ ٹریٹمنٹ اچھا رہے گا. برسوں تک ایک ہی دوائی کھاتے رہنا یہ مناسب نہیں ہے. میرے پاس بھی کئی پیشنٹ ایسے آتے ہیں جو 5 سال تک وہ میڈیسن کھائے چلے جا رہے ہیں. اور آ کے پھر پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے پہچانا. یس 5 سال بعد کس طرح یاد رہے گا؟ نہیں، اگر میڈیکل ریکارڈ ہے تو ایزیلی آپ پہچان سکتے ہیں. تو میری پریکٹس میں ہے کہ میں میڈیکل ریکارڈ رکھتا ہوں، تو اس میں بڑا ایزی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر احسن یہ بھی بتائیں کہ مریض سے جب ہم ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کرا لیں، تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے گردے بھی صحیح ہیں، ساری چیزیں میری ٹھیک ہیں، میری صرف شوگر کا مسئلہ ہے. تو کیسے پتہ چلتا ہے مریض کو کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں؟ میں پیشنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ میرے آنکھوں میں اسکینر نہیں لگا ہوا کہ میں آپ کے گردے دیکھ سکوں یا آپ کے دل کو دیکھ سکوں کہ وہ ٹھیک چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. ہاں، ہم اپنے ایکسپیرینس یا جو آپ کی رپورٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس پہ کمنٹس دے سکتے ہیں. تو ضروری ہے کہ یہ ٹیسٹ کم از کم سال میں 1 دفعہ کروا لینے چاہیے، جس میں کہ گردہ اسکرین ہو جائے، آپ کا لپڈس کے کولیسٹرول اسکرین ہو جائے، A1C اسکرین ہو جائے، اور آپ کے پیروں کے ٹیسٹ وہ اسکرین ہو جائیں. تو یہ سال میں 1 دفعہ ہونا چاہیے. آپ کے خیال سے دوائیوں کی قیمتیں شوگر کے مریضوں کے لیے کم ہونی چاہیے؟ کیونکہ ایکسیس ٹو ڈائبٹیز کیئر میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ایک تو نالج، دوسرا اویئرنیس، اور تیسرا دوائیوں کا ایکسیس جو ہے وہ ہر مریض تک پہنچنا چاہیے. اس بارے میں آپ کیا؟ ڈیفینیٹلی دوائیوں کی قیمتیں ایسی ہونی چاہیے جو ریچ میں ہو، پیشنٹ پہنچ سکے. تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ میڈیسن کی قیمتوں کو کنٹرول کرے.
بٹ جہاں تک کچھ ادارے ایسے ہیں گورنمنٹ کے جہاں میں جانتا ہوں وہاں پہ بہت اچھی میڈیسن مل رہی ہوتی ہیں، تو پیشنٹ جو افورڈ نہیں کر پاتا تو گورنمنٹ اداروں سے رابطہ کرے اور وہاں سے ان کو اچھی میڈیسن مل سکتی ہیں. اور ڈیفینیٹلی دوائیاں مہنگی ہیں، ان کو ریچ میں ہونا چاہیے. انسولین کی مقدار کیا ڈاکٹر احسن ٹائم کے ساتھ بڑھتی ہے؟ کیونکہ مریض کہتا ہے کہ وہ تو 20 یونٹ لگاتے ہیں میرا رشتہ دار، آپ نے مجھے 80 یونٹ دیے ہیں، تو کیا یہ مقدار بڑھتی ہے ود HbA1c اور ود ایج؟ نہیں، اس میں ناٹ ویری ٹرو کہ بڑھتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل کیسا ہے. اگر آپ کا ویٹ بڑھ گیا ہے تو ڈیفینیٹلی انسولین کا ڈوز بھی بڑھے گا، اور اگر آپ نے اپنے ویٹ کو مینٹین رکھا ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ کے انسولین کا ڈوز بڑھے. اور جیسے پہلے بات ہوئی کہ صرف انسولین سے آپ ڈائبٹیز کو ٹریٹ نہیں کر سکتے، کچھ اور دوائیاں ہمیں دینی پڑتی ہیں جن سے کہ ڈائبٹیز بھی کنٹرول رہتی ہے اور ویٹ بھی نیوٹرل رہتا ہے. تو وہ دوائیاں اگر ساتھ لیں گے تو انشاءاللہ انسولین کا ڈوز نہیں بڑھے گا. بٹ وہ بھی اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل کیا ہے. آپ نے وزن بڑھا لیا، ڈیفینیٹلی دوائیوں کی مقدار بڑھ جائے گی، انسولین کی یونٹس بڑھ جائیں گے. ڈاکٹر احسن ایک اور بھی ہے کہ شوگر کی نئی دوائیاں جو ہیں وہ دل کے لیے بھی گردے کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہیں. مریض سمجھتا ہے کہ یہ دوائی صرف شوگر کی ہے اور وہ پھر بند کر دیتے ہیں. ایسی دوائیوں کے بارے میں اور مریضوں کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. لاسٹ OPD میں یہی ہوا میرے ساتھ کہ میں نے ایک پیشنٹ کو، جو نئے گروپس آئے ہیں ہمارے SGLT2، وہ ایڈوائز کیا اگلے وزٹ میں وہ میرے پاس آیا کہنے لگا ڈاکٹر صاحب مجھے تو شوگر نہیں ہے، آپ نے مجھے شوگر کی دوائی لکھ دی ہے. تو یہ اویئرنیس بھی دینا بہت ضروری ہے کہ آج کل جو میڈیسن آئی ہیں ان کے ملٹیپل ایفیکٹس ہیں ہماری باڈی پہ، تو ایز اے پریونٹیو بھی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت اچھی دوائیاں ہیں، دینی چاہیے، اور اس کے حوالے سے اویئرنیس پیشنٹ کو ملنی چاہیے. یہ ہمارا کام ہے، ہم اپنے چیمبر میں ضرور پیشنٹ کو بتائیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر احسن، آخر میں ناظرین کے لیے کوئی پیغام کہ وہ اویئرنیس کو اچھا کریں اور اس پہ عمل بھی کریں. ایک اویئرنیس کے ساتھ عمل کا جو تعلق ہے اس بارے میں بات کریں. بہت ضروری ہے. دیکھیں اس میں میرا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہماری جنریشن جو ہم لوگ ہیں ان کو ڈائبٹیز اگر ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، بٹ آگے کی جو جنریشنز ہیں ہمارے ان کو ہم نے پریونٹ کرنا ہے. تو ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایکٹیو کریں، فزیکلی ایکٹیو کریں، ان کی اسکریننگ کروائیں. ان کے اگر ڈائبٹیز ہے تو ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائے گی، اور ان کا لائف اسٹائل چینج کریں تاکہ ہم اپنی نیو جنریشنز جو آگے آ رہی ہیں ان کو ہم ڈائبٹیز، اوبیسٹی، ہارٹ، کولیسٹرول، بلڈ پریشر سے بچا سکیں. ڈاکٹر احسن صدیقی، بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں آنے کا. تھینک یو، جزاک اللہ. ناظرین، جیسے ڈاکٹر احسن صدیقی نے بتایا کہ اب ہمیں نیکسٹ جنریشنز کو ایکٹیو کرنا ہے تاکہ وہ شوگر سے بچ سکیں، اور اگر شوگر ہو جائے تو اس کی کمپلیکیشن سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے اگر شوگر کنٹرول میں ہو، دوائیوں کے ذریعے، واک کے ذریعے، ایکسرسائز کے ذریعے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.